سورت فاتحہ تے بھی سورت جیڑی پڑھنی ہے اس دے وچوں سورت فاتحہ نو پہلے پڑھنا کیا ہے؟ بئی کہیں سورت دے پڑھن تو سورہ فاتحہ نو پہلے پڑھنا کیا ہے؟ واجب۔ پہلے کئی بائی سورت نو نہیں پڑھنا بلکہ پہلے سورت فاتحہ نو الحمد شریف نو پڑھنا ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ نماز دے اندر نماز امام جڑے ویلے امامت کرا رہی ہے تو جہری جڑیاں نماز ہیں انہاں دے اندر قرات نو اچھی آواز نال کرنا بھی کیا ہے؟ فجر دی نماز، مغرب دی نماز، عشاء دی نماز انہاں دے اندر قرات کرنا۔ اگلا نمبر یہ ہے رکوع تو اٹھی کے سیدھا کھڑا ہونا بھی کیا ہے؟ رکوع تو جلے بندہ اٹھیندا ہے تے سمع اللہ لمن حمیدہ آکھدا ہے، اس تو بعد ایک قومہ کرنا کھڑا ہونا پورا سیدھا کھڑا ہو ونجے تے پیچھے ونجے کدے؟ سجدے۔ اگر رکوع تو اٹھی ہے تے بالکل سیدھا نہیں ہویا تے سیدھا لگا گیا سجدے دے اندر تو کیا ہو گیا؟ اس دے کولو کمی۔ کیڑی کمی ہوئی ہے؟ واجب چھٹ گیا ہے تے واجب چھٹ ونجے تا نماز نہیں ہوندی، جڑی اے ساڈے اندر عام غلطی ہے، عام غلطی کہ رکوع تو اٹھ دیاں قومہ نہیں کیتا صحیح۔ تو خود اندازہ لاؤ، چاہے کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی ملک ہے، کوئی ماہر ہے، تے بھاویں کوئی خان ہے، تے بھاویں کوئی چودھری ہے، کوئی حاجی صاحب ہے یا کوئی جو ہے، اگر اے نہیں رکن پورا کیتا تو اس نے واجب چھوڑیا ہے تے جائیں واجب چھوڑیا ہے او دی نماز نہیں ہوندی۔ اس واسطے رکوع تو اٹھی کے پورا سیدھا ہونا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ آ کے کھڑا ہونا ہے، ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کر کے سجدے جو ہے پھر سجدے تو اٹھی ہونا ہے، اللہ اکبر کر کے پہلا سجدہ کر کے جلے اٹھی ہونا ہے، پہلا تے دوجا سجدہ انہاں دے درمیان دے اندر اے باونا اے جلسہ جڑا ہے اے بھی کیا ہے؟ واجب۔ اگلا اس دے اندر بھی انہیں غلطی ہوندی ہے جی میں رکوع ہوندی ہے یا میں سجدے جھوٹیا اللہ اکبر کیتا تے وقت اللہ اکبر کر کے اگلے سجدے دھڑم سیدھا نہیں ہویا، اپنی حالت نہیں آیا۔ حدیث پاک چایا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ایک رکن تو دوجے رکن دے اندر، ایک حالت تو دوجی حالت دے اندر جڑے ویلے بندہ آوے اپنے وجود تے آزادیاں جڑیاں ہڈیاں انہوں اپنی حالت دے اتے قائم ہون دیوے تے بعد پیچھے دوے رکن دی طرف جاوے، اس تو پہلے نہیں ونج سکدا۔ اے بھی جلسہ بھی کیا ہے؟ واجب۔ جے انہیں اللہ اکبر کیتا ہے تے ود لگا گیا ہے تو اتھے بھی واجب چھوٹ گیا، تے جے سارے واجب چھوڑیندہ آیا تو یہ دی نماز کائی نہیں ہوگی۔ لہذا احتیاط کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ پہلا قاعدہ، اگلا نمبر، پہلا قاعدہ دوجی رکعت دے اندر التحیات دے اندر جڑا پڑھیندا ہے، پہلا قاعدہ جڑا ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کیا؟ پہلی التحیات دے اندر باونا، پڑھنا نہیں باونا، التحیات پہلی دے اندر باونا کیا ہے؟ واجب۔ دوجی التحیات آخری رکعت دے اندر
چاہے وہ تیجی رکعت ہوئے یا دوجی رکعت آخری رکعت ہوئے یا چوتھی رکعت ہوئے، نماز 4 رکعت والی، تو آخری رکعت دے اندر التحیات دا پڑھنا اے بھی کیا ہے؟ بولو شاباش، اے بھی کیا؟ واجب۔ جے اے بھی چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہو بڑی۔ نماز وتر دے اندر دعائے قنوت دا پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب۔ اگلا نمبر اے ہے نماز وتر دے اندر دعائے قنوت پڑھن تو پہلے اللہ اکبر آکھنا بھی کیا ہے؟ باقی تکبیراں جڑیاں وہ کیا ہیں؟ باقی والیاں تکبیراں کیا ہیں؟ دسو چا باقی والیاں تکبیراں مثال دے طور تے اللہ اکبر کر کے رکوع وچ گئے، اللہ اکبر کر کے سجدے وچ گئے، اللہ اکبر کر کے سجدے کولو اٹھے، وت اللہ اکبر کر کے سجدے در گئے، اے تکبیراں کیا ہیں؟ میں پیچھا دسیا ہے جو اے تکبیراں واجب یا فرض ہیں، میں تکو نہیں دسیا۔ اے تکبیراں سنت ہیں، سمجھو مسئلہ۔ اے تکبیراں کیا ہیں؟ پڑھنیاں کیا ہیں؟ پڑھنیاں ہیں نا، مگر اے فرض نہیں۔ فرائض دے نمبر بھول گئے، پچھلے جمعہ دے اتے ذکر کیتے، کچھ ہونا دن فرض ہیں تے کچھ دن واجب ہیں۔ اے فرض نہیں، واجب نہیں، اے کیا ہیں؟ یعنی کہ انہوں پڑھنا تا ہے، اگر بالفرض والمحال کہیں ٹائم اگر بندہ گیا بھول نہیں پڑھ سکیا انہاں تکبیراں وچ کوئی تکبیر تو اس دی نماز ہو ویسی۔ فرض چھٹن نال نماز واجب چھٹن نال نماز نہیں ہوندی۔ اے ہیں سنت، پڑھنیاں تا ہیں، بالفرض والمحال چھٹ ونجے تو بہرحال نماز ہو گئی۔ اگر بھلیکے نال بھولتے ہی واجب چھوڑ دے وے تا نماز تے وتر دے اندر دعائے قنوت واسطے جڑی تکبیر پڑھیندی ہے وہ بھی کیا ہے؟ سمجھ آیا کہ نہیں؟ اے موٹیاں موٹیاں چیزاں جڑیاں وجوبات والیاں، باقی عیدین دی نماز دے اندر بھی جڑیاں زائد تکبیراں پڑھیاں ویندیاں وہ بھی کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ اے ہیں نماز دے وجوبات۔ ہن واجب چھٹ ونجے تا سجدے سہو نال اودی پرائی ہو ویندی ہے تے فرض چھٹے تا اس دی پرائی نہیں ہوندی۔ باقی اس دے علاوہ نماز دے اندر ثنا دا پڑھنا، سبحان ربی العظیم دا پڑھنا، تسبیح دا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، اے پڑھنا، انہیں تکبیراں پڑھنیاں، سجدے دے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، اے ساریاں چیزاں کیا ہیں؟ واتو وہ واجب آ گیا ہے۔ یار فرق سمجھو نا، کسی چیز دے اتے تو میں تاں بھی زور دیتا نا بار بار، اے کیا ہے نا سنت ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ جے کھاتا رل مل گیا ہوئے تو وقت دہرا ماں سبحانک اللہم پڑھنا، سمجھ دے پہ ہو؟ اعوذ باللہ تے بسم اللہ پڑھنا، رکوع دے اندر کیا پڑھیندہ ہے؟ سبحان ربی العظیم، اے پڑھنا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، اے پڑھنا کیا ہے؟ سنت۔ اے ہن سنتا نماز دے اندر پڑھنیاں، اے بھی پڑھنیاں چاہی دیاں۔ باقی اس دے علاوہ چند موٹیاں چیزاں اے سمجھو کہ جنہ دے کرن نال نماز فاسد ہو ویندی ہے،
یہ تو بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن چلو موٹیاں موٹیاں چیزاں جڑیاں نا وہ سمجھ گنو۔ وہ یہ ہے کہ مثال دے طور تے بندہ نماز دے اندر کھڑا ہے، نماز پڑھ رہی ہے، تو نماز پڑھ دیاں جے کائیں بارو آن کے کیتا سلام تے اے نماز کھڑا ہے تے ایسا کہ وعلیکم السلام، بھاویں زور دا آکھیس تے بھاویں آہستہ آکھیس، اے دی نماز اے نماز والا بہر والے دی گل دا جواب اے او دے نال ہم کلام نہیں ہو سکدا۔ انجے کر کے اگر کہنوں نیچ آئیے تو او دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر نے دسیا ہے کہ او تے پڑھنا چاہیے الحمدللہ۔ او دے اندر بھی ایک بہت بڑی حکمت پہلے بھی کئی دفعہ سمجھا چکا، تقریباً اس دے اتے محدثین نے وضاحت فرمائی کہ بندے دے دماغ دے اندر ایک ایسی ناڑ اور نالی اور رگ موجود ہے کہ جیڑی او بند ہون لگ ویندی ہے تے جے اونوں کھولیا نہ جاوے تا بندے دی ڈیتھ ہو ونجے، بندے دی موت واقع ہو ونجے۔ اس واسطے بندے دے وس وچ نہیں، بندے دے اختیار وچ نہیں، خود بخود بے اختیار ہو کہ اللہ پاک بندے دے وجود دے اندر ایسی کیفیت نو پیدا کر چھڑیندا ہے کہ جے نال خود بخود تو نچ جڑی ہے بندے نو آ ویندی ہے بے ساختہ۔ انہیں بیٹھیاں بیٹھیاں میں یا تساں ہن تواڈے جو کوئی ہے ہی ہو جیاں جو اساں کوشش کروں تے انجے نچ ماروں، ہن تواڈے جو کوئی مار نکالے جی مار سکدا ہے، تو لہذا سمجھو ایسا بے اختیاری معاملہ ہے کہ اچانک جڑی ہے نچ آندی ہے، اس دے نال بندے دے پورے وجود تے بدن دے اندر ایک ایک انگ تے ایک ایک جوڑ نو اللہ پاک اس نچ دے ذریعے نال ہلا دیندا ہے۔ جدوں ہلیا تو او ساریاں رگاں تے ناڑاں کھل گیاں تے جے ہن نہ کھلے ہاں تے بندے دی واقع ہو ونجے ہاں موت۔ ہاں تے اس واسطے جداں اللہ نے انہوں کھول دیتا تے نوی زندگی دے دیتی تا اللہ دی اس نعمت دے اتے کیا کھڑا ہے؟ بولو شاباش، کیا کھڑا ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ تمام صفات کار سازی دا مالک تو ہی، تمام اختیارات دا لائق تو ہے، ساریاں تعریفاں دے لائق تو ہے۔ ایڈی نعمت جو دیتی تیری اس نعمت دے اتے تیری تعریف کیوں نہ کرا تا آدھا پیاں کہ الحمدللہ۔ تو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا، اور فرق سمجھو کہ بندے نو نہیں چاہیے ایک ویری نہیں چاہیے تو وقت آئیے تو وقت آئیے تو دو چار انجے کٹھے آ گئے، تو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ پھر سمجھو کہ اے بندہ جڑا ہے زکام زدہ ہے، اے زکام آلا ہے، ایک نیچ آندی ہے زکام دی وجہ کولوں، اس بیماری دی وجہ کولوں نزلہ زکام ہو ونجے تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے اگر زیادہ نیچو مارا لگ گئے تو سمجھو اے کیا ہے، اے تو اس زکام دی وجہ کولوں اے مزکوم ہے، اس نو تو چلو نہ جواب دیو تے او اگر نہ بھی پڑھے الحمدللہ تو اس موقع دوتے کوئی حرج نہیں، لیکن جیڑی اے اچانک بغیر زکام دے نچ آندی ہے اے دوتے کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ۔ سنن والے نو چاہیدہ ہے کہ اس دوتے جواب دے وے یرحمک اللہ، کہ تیرے اتے اللہ دی مہربانیاں ہوئیں جو تو اللہ دی تعریف کر رہی ہیں، تے موڑ کے پھر اس نو بھی چاہیدہ ہے چلو اس دعا دے دیتی ہے تو دعا دے اندر اے بھی ہوتا جواب کچھ نہ کچھ دے دے وے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اے بھی جواب دے دے وے کہ اللہ پاک تہاڈی رہنمائی فرمائے تو انہوں صراط مستقیم تے قائم اور دائم رکھے۔ ہون کہیں بندے نو نیچ آئیے او پچھاں خارج نماز ہائی تے او ساکھیا الحمدللہ تے اس نماز دے اندر کھلو کے چاہ کیا ہے تو اے دی نماز کیا ہے؟ تروٹ گئی، فاسد ہو گئی۔ یا نیچ آئیے نماز دے اندر تے باقی نماز نو چھوڑ کے اس نماز چاہ کیا الحمدللہ، تو اے دی نماز بھی کیا ہو گئی؟
فاسد ہو گئی، ایدی نماز ختم ہو گئی۔ یا اس دے علاوہ کہ بہر دا بندہ قرآن پیا پڑھدا ہا تے اس کوئی غلطی کیتی ہے تے اس ادھوں جواب چا دیتا ہے، انہوں لکمہ چا دیتا ہے، تو ایدی نماز بھی کیا ہے؟ ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی۔ یا ایدی خروج من السبیلین ہویا ہے، کوئی پیشاب دے قطرے نکل گئے یا ہوا خارج ہو گئی تو اس دی نماز بھی کیا ہے؟ فاسد ہو گئی۔ ایدی نماز نہیں کہ دوبارہ وضو کرے، طہارت کرے، پھر نماز چاہے۔ اتھے بعض لوگاں نو مغالطہ لگا، وہ آدھن جناب جی آواز نال ہوا خارج ہوئے تے پھر تے نماز فاسد ہو گئی، تے جے انجے تھرا کے تے بغیر آواز دے خارج کردہ رہے تا اس دی کوئی حرج۔ اللہ انہوں نے ہدایت دے، آمین آکو۔ ہاں اس واسطے اے عقیدہ اور نظریہ نہیں رکھنا، یہ سادہ حنفیہ دا مسلک نہیں۔ بھاویں بغیر آواز دے ہوا خارج ہوئی ہے تے بھاویں آواز نال ہوئی ہے، ایدی نماز فاسد ہو گئی۔ یا بندے دے جسم وچوں کوئی خون نکل آیا ہے، بھاویں ایک قطرہ تے بھاویں دو قطرے نکل کے واہ گئے تے ایدی نماز بھی کیا ہے؟ فاسد ہو گئی۔ بندے دے جسم دے اندر کوئی زخم ہا، کوئی کٹ لگا ہویا ہا یا کوئی زخم ہا، اس زخم دے اندر پیپ ہائی، وہ پیپ اس زخم کولو نکل کے اگر زخم تو تلے واہ گئی ہے تو ایدی نماز بھی کیا ہو گئی؟ فرق سمجھائے، فرق ایک کے کوئی زخم یا کٹ لگا ہے، زخم لگا ہویا ہے، کوئی ملا ہے یا کوئی اس طرح دا زخم ہے، تازہ ہے یا پرانا ہے، یا کہیں زخم دے اتے کھرانڈ پاک ویندا ہے، جی میں کھرانڈ جے کو سادھو اپنی زبان بولیے، او دے تلے کچھ پیپ موجود ہے جیڑی اتو ظاہر زخم تو بھی اگر نظر بندہ کرے تو وچے نظر آ رہا ہوندہ ہے کہ اس زخم دے اندر پیپ موجود ہے، سمجھ دے پہو؟ اور وہ وچے پھاویں موجود ہے، نظر بھی آ رہی ہے وہ پیپ، تا اس دے نال نماز فاسد نہیں ہوندی، نماز کوئی نقص نہیں آندا۔ ہاں اگر اس کٹ تو یا کھرنڈ تو یا اس جگہ تو وہ پیپ یا وہ خون یا وہ دا گردہ یا وہ پانی وہ زخم دا اس زخم تو نکل کے تلے واہ آیا ہے، ٹور پیا تلے تھوڑا جی اس سرایت کیتا ہے، تو پھر نماز کیا ہے؟ فاسد ہو گئی، ایدی نماز بھی کیا ہے؟ ترٹ گئی۔ لہذا انہاں چیزاں دا پتہ بھی ہونا چاہیے، انہاں چیزاں دا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ کدائیں انجے بندہ اپنی نماز نو ختم اور ضائع نہ کر بے انجان ہون دے اندر۔ اے چیزاں بہت بڑیاں اہم ہیں جڑیاں مومن موحد بندے نو یاد رکھنیاں، انہاں دے اندر فرق دا رکھنا بہت ضروری ہے۔ باقی انہیں کر کے مکروہات بھی ہیں کافی نماز دے اندر، جن دے وچوں چند ایک موٹیاں چیزاں توجہ نال سمجھو۔ ننگے سر نماز پڑھنا، ننگے سر کپڑا ہون دے باوجود، کپڑا بھی موجود ہے مگر پھر بھی یہ سر دے اتے کپڑا نہیں پیا پہنتا۔ اگلی گل سمجھائے، کپڑا موجود ہون دا مطلب سمجھو۔ اج کل فیشن ہے نا، نوجوان نسل یہ سر تے کپڑا پاون نو عیب سمجھ دیں، سر تے پگڑی اللہ تک کھاتا انجے ختم ہو گیا نا، وہ تو بالکل یہود و نصارہ دے نہج دے اتے چل گئے۔ سر تے جڑا پگڑی بدھے چاہتا اینو دیہاتی تے پینڈو بندہ سمجھ دیں لوگ، کوئی دھوتی بدھے تے اس نو بھی لوگ بڑے عجیب انداز نال ویدھے۔ دھوتی بدھ کے بندہ اگر خاص کر پوج وجے شہر انہیں سر دے اتے پگڑی بھی اگر کہے بدھی ہوئی ہے تو اس نو بڑا سادہ جی سادے جائیں لوگ ہیں جی۔ بس نوجوان نسل، نوجوان جنریشن جڑی ہے نا،
وہ خاص کر ان بیماریاں دے اندر مبتلا ہو چکی. تو مطلب ہے ننگے سر ہون دا. ہون بندہ ٹھیک ٹھاک ہے گھر دے اندر کپڑے بھی موجود ہیں مگر پھر بھی یہ ننگے سر ودا ہے. تے ہون مسجد آ گیا ہے ہون آکھے میرے کول تا رومال تا ہے کوئی نہ لہذا ہون مجبوری ہے ہون میں ننگے سر نماز پڑھ رہی ہاں. یہ نماز کیا ہے بولو؟ مکروہ ہے دی نماز. کمی آئی ثواب ہے کہ کوئی نہ. فرضیت ادا ہو گئی ثواب ہے کمی آئی کہ کوئی نہ. والج تو بعد ننگے سر نماز پڑھ سو. کالی سادے خان میں کو آدھا بھی کہ میں کھڑا ہو کے آکھن لگا کہ تو ہی ہر جمعہ تے آدھا ہے کہ ننگے سر کوئی نہ ہوئے تے اے ہی انہیں ننگے سر کھڑے ہو کے نماز پہ پڑھ دیں. سادے خان آیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. کہ کالی سادے خان بھی آدھا ہے بھی تو ہی ہر جمعہ تے آدھا ہے کہ ننگے سر کوئی نہ ہوئے تے انہا ہی کوئی پکا قسم چاہی ہوئی ہے کہ ایسا ننگے سر ہی پڑھنا ہے. اللہ انہوں نے ہدایت دے وے اپنے ثواب اپنی کمی کر رہی ہے. میں تو اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہاں. کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ننگے سر نماز نہیں پڑھنی. نمبر 2 بعض اوقات سر دے اتے کپڑا تا پاتا ویندا ہے. سر تے کپڑا تا پاتا ویندا ہے مگر اے ہوندا ہے کہ سر دے اتے رومال کپڑا ایویں سٹ کے لٹکا چھوڑیا ہے. اندیاں دوہیں طرفاں لٹکیاں ہویا صدل صوب کیتا ہویا ہے تو اے بھی مکروہ ہے. دوہیں پاسوں رومال یا مفرل جے کو آدھے ہو رومال ہے یا چادر ہے یا مفرل ہے پگڑی ہے پٹکا ہے سر دے اتے رکھ کے دوہیں طرفوں لٹکا چھوڑیا ہے تو اس نو صدل صوب آدن. اللہ دے پاک پیغمبر نے اس صورت نو بکری دے کناں نال تشبیہ دیتی ہے کہ جیویں بکری دے کان دوہیں پاسوں لٹکے ہوئے ہوندے نماز سر دے اتے کپڑا انج نہ لٹکایا کرو. کئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ انج کپڑا نہ لٹکایا کرو. سر دے اتے کپڑا بدھو اس نو وال دیو ایک طرف کولوں اگر لٹکیا ہویا ہے تو او ٹھیک ہے دوہیں طرفوں اس نو لٹکاونا. انہیں نماز دے اندر عام طور تے غلطی ہوندی ہے کہ جڑے ویلے بندہ سجدے دے اندر ونجن لگدا ہے نا تو ماشاءاللہ کپڑے پاتے ہون کاٹن دے استری چنگی کیتی ہوئی ہے بڑی تھرا کے بھویں ادو یونٹ جتنا بھی مہنگا ہویا ہے اس نوجوان دی استری انجے پہ چل دی ہے. واتا دن کے بجلی دا بل ہی تنا آ گئی ہے. اللہ اس قوم نو یار ہدایت دے وے. اللہ اس قوم نو اپنی حالت دے اتے اس حالت زار دے اتے فکر کرن دی توفیق دے وے. ہون اتھے اس نو پریشانی پئی ہوندی ہے کہ نماز جے ہون پچھو چولے کو قمیض کو پچھا نمی کردہ جے تلے آ گیا تو میری استری خراب ہو وجنی ہے تے میں بہر نکالنا ہے تے اپنا لشکارہ دکھاونا ہے تے ولتے میری استری خراب ہو گئی. اے ہون پچھو کوشش کرندا ہے ہاتھ مار کے پچھا اس دامن پچھلے نو پچھا کرندا ہے کہ کدیں تلے نہ آ ونجے. جڑا انج پیا کردا ہے اے بھی مکروہ عمل کر رہی ہے نماز دے اندر. اور پھر اللہ اکبر کر کے سجدے تو اٹھیا ہے بیٹھا ہے اے اگلا دامن کپڑا اگر صحیح حالت نہیں بگڑیا ہویا ہے تو فوراً سدھا کر کے انج کیتا ہے. اے کپڑیاں نال کھیڈنا اس نو بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے منع کیتا ہے کہ حالت نماز دے اندر کپڑے نال نہ کھیڈ ایک حرکت نہ کر جس حالت ہے انہوں رہن دے. ہاں اس ویلے کپڑے دا اونج خیال رکھ کہ جتھے تیرا سطر کھلن دا خطرہ ہوئے. سمجھ دے پر سطر دا خطرہ ہے اس اتھے خیال رکھ مگر انج کپڑیاں نال نہ کھیڑ تے کپڑیاں دے ذوق اچ نہ رہے تے کپڑیاں دی رونق اچ نہ رہے. تو تا اللہ نال ہم کلام ہے تو کدے ودا ہے کپڑیاں نال کھیدا تے اپنیاں استریاں بچیندا. ہاں اس دا خیال رکھ
اے مکروہ عمل ادے نہ کر، اپنی نماز توجہ دے، یہ سارے مکروہ عمل ہیں، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہوں یہ غلطیاں اساں کریں ہیں کہ کوئی نہ، ول ہوں انہاں کو اجتناب کرے سوں پکا وعدہ ہے۔ یہ چاندے کتنا ضروری گلاں تا تواڈے ذہن نشین انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہوئی ویسے تے جی باقی کوئی اگے پیچھے گل ہوئے کوئی مسئلہ تا پوچھ بھی سکدے ہو۔ اس تے بعد اگلے نمبر دے اتے آؤ۔ ہاں ایک اور چیز بھی سمجھ گئے، بغیر کہیں عذر دے بار بار ہتھاں نو حرکت دیونا نماز وچ اے بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور اگر ہاتھ دی حرکت دا تیرا عمل کثیر ہو گیا تو پھر تیری نماز فاسد ہو گئی سی۔ یا ڈوہائیں ہتھاں نال نماز اجتا حرکت شروع کر دیتی، ڈوہائیں ہاتھ چھوڑ کے پگڑی بڑھاوان لگ گیا ہیں، کپڑے بڑھاوان لگ گیا ہیں، تو ڈوہائیں ہاتھ چھوڑ کے اگر اے عمل کرے سے تو واتی نماز سمجھ دے پائے ہو، ایج نہیں کرنا۔ یا پتہ نہیں مولویاں نو اللہ ہدایت دے انہاں مفتیاں نو کہ نماز پڑھ رہی ہے فون آ گیا ہے، میں اپنی اکھاں نال بھی ڈٹھا ہے، جیب وچوں موبائل کٹ کے نمبر بھی دے کے دے فلانے دا نمبر ہے، وقت جڑا نا فون نو کٹیا ہے تے پیچھے جیب وچ پاتا ہے۔ اگر انج کرے سی تو تساں ایمان نال دسو تہاڈا دل منیندا ہے دی نماز راسی؟ یہ چیزاں نہیں کرنیاں چاہیے۔ ہاں بہتر اے ہے کہ اگر نماز دی حالت آندا بھی ہے تو پہلے موبائل نو آف کر بند کر، تے جے نہیں ہو سکیا بند، چلو غلطی ہو گئی ہے تو ہن غلطی اتے غلطی ایڈی وڈی غلطی تا نہ کر۔ اے عمل کثیر ہے کہ جیب وچوں موبائل باہر کڈھیں، نمبر دیکھیں بھی فلانے دا فون آندا بھی ہے تے وقت کٹیں، اس دے نال نماز دا ذوق ختم ہو گیا، تیری نماز نہیں ہونی۔ اس چیز دا بڑا خیال رکھنا ہے، اے دے کولو اجتناب کرنا ہے۔ اس دے بعد نمبر ہے آداب مسجد دا۔ مسجد دے بھی کیا ہے؟ آداب ہے۔ تو مسجد چونکہ اللہ دا گھر، عبادت خانہ، اللہ دی عبادت دا گھر، خانہ خدا، یہ مسجداں اللہ نے فرمایا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ مسجداں اے جڑیاں کس وقت ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ مسجداں صرف اور صرف اس وقت للہ، کہدے واسطے؟ بولو شاباش، للہ، صرف اور صرف کلے اللہ پاک دی سورو پکار واسطے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اے مسجداں اللہ دے گھر اس واسطے کائی نہیں کہ مسجداں دے اندر اللہ دے گھراں دے اندر غیر اللہ دی سورو پکار ہوئے، غیر اللہ دے تذکرے اللہ دے گھراں دے اندر کیتے جاویں، مسجداں دے اندر کیتے جاویں، اللہ دے گھر اس واسطے کوئی نہیں۔ ان المساجد للہ، اس مساجد کو ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، ان المساجد للہ،
اس مساجد کو یہ مسجداں اللہ دے گھر خانہ خدا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. یہ مسجداں صرف اور صرف اللہ پاک واسطے اللہ دی عبادت واسطے اللہ پاک دی الوہیت واسطے بنایا ویندے ہیں. ان المساجد للہ کہ صرف اور صرف انہاں مسجداں دے اندر اللہ دے گھراں دے اندر سرو پکار ہوئے عبادت ہوئے تا صرف کلے اللہ دی ہوئے. اتھے بندہ آوے تا صرف اللہ دے اگے جھکے. مسجد دے اندر بندہ آوے تا صرف اللہ دے اگو کھڑا ہوئے. مسجد وچ بندہ آوے تا صرف اللہ دے نام دا سجدہ کرے. مسجد وچ بندہ آوے تا صرف اللہ دے نام دا قیام کرے. صرف اللہ دے اگے رکوع کرے. اللہ دے اگے سجدے دے اندر جھکے. اللہ پاک دی عبادت تے الوہیت تے اللہ پاک دی ربوبیت دی گواہی دے وے. ایک معنی تائی ہوئے ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا کہ مسجداں دے اندر غیر دے تذکرے کائی نہ ہوئے. مسجداں دے اندر غیر اللہ دی سرو پکار کوئی نہ ہوئے. کھڑا مسجد چوئے تے نعرے غیر اللہ دے کھڑا لیندا ہوئے. کھڑا مسجد چوئے تے نعرے بہاول حق دے لاوے. کھڑا مسجد چوئے تے نعرے یا رسول اللہ دے لاوے. کھڑا مسجد چوئے تے نعرے یا علی مدد دے لاوے. کھڑا مسجد چوئے تے نعرے یا غوث اعظم دے لیندا کھلوتا ہوئے. اس واسطے اللہ دے گھر کائی نہیں. فلا تدعو مع اللہ احدا ایک معنی ہے. دعا مساجد دا مطلب ہے اے سجدہ مراد سجدے مراد سجدے علیاں جہی مراد. اے سجدے یعنی سوا اللہ دے غور کہیں دے واسطے جائزہ. اے جھکنا سوا اللہ دے کہیں دوے واسطے جائز کوئی نہیں. تے مسجد دے اندر بھی کیا کریندا ہے؟ بولو بولو شاباش. مسجد وچ بھی کیا کریندا ہے؟ سجدہ کریندا ہے. مسجد وچ بھی سجدہ ہوندا ہے. اللہ دے گھر بھی اس واسطے ہوندے کہ اللہ دے سجدے کیتے ونجن. لہذا دوے معنی جیڑا معنی کیتا جاوے ٹھیک ہے. ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا. جدا مسجد اللہ پاک دے گھر دے اندر آ گیا ہے اتھے غیر دا سجدے نہ پیا کریں کہ غیر نو یاد نہ پیا کریں. پیران فقیران نو یاد نہ پیا کریں. غوث بہاول حق نو یاد نہ پیا کریں. یا معین الدین چشتی دے نعرے نہ پیا لاویں. کیوں مطلب سمجھا ہے؟ مطلب ہے ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا. وہ سجدہ تا غیر دا مسجد تو باہروں بھی کہیں دا جائزہ کوئی نہیں. نہ کہیں پیر دا سجدہ نہ کہیں جنڈی تے کنڈی دا سجدہ نہ کہیں جیندے تے موئے دا سجدہ. مسجد تو بہر بھی کہیں دے نا دا سجدہ کرن دی اجازت کائی نہیں. جے جائے کہ تو آوی مسجد ونجے آوی خانہ خدا دے اندر ونجے آوی اللہ دے گھر دے اندر ونجے تے وت وی سجدے غیران دے کریں وت وی تھے پکارا غیران دیا کریں ول تیرے نال دا کی ہو جیاں گناہگار کوئی بھی کیویں ہو سکتا ہے. اس واسطے ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا. اے پہلا حق مسجد دا ہی ہوئے. پہلا دا مسجد دا ہی ہوئے کہ مسجد دے اندر جے سورو پکار کریں تا کلے کس دی کر او دے سوا ہور کہیں دی گنجائش کوئی نہیں. پہلا ادب مسجد دا ہی ہوئی. اس تو بعد جڑے ویلے مسجد وچ آندا ہے مسجد دی طرف آندا ہے نمازی بندہ مومن تے موحد بندہ
او دے واسطے لازم ہے انہوں چاہیدہ ہے مومن بندے نو کہ جلے باوضو ہو کے آندہ پیا ہے۔ یہ بھی مسجد دے آداب وچوں ہے کہ مسجد جلے داخل تھی وے سنو وضو ہونا چاہیدہ ہے۔ وضو کتوں کرتے آوے یہ ہے تب مشکل گھروں وضو کر کے آوے یہ بڑا مشکل ہے۔ ہاں اللہ پاک ہدایت دے وے گھر والا پانی بھی استعمال کر گدا کرو وہ بھی اس واسطے ہوندا ہے۔ گھروں باوضو ہو کے آوے تے جلے مسجد چلت رکھے جتی لہاوے سجا پیر کٹ کے رکھے مسجد دے اندر تے کیا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا آئے جا کوئی بھی ہے بولو خیال کرائے پیچھا بھی کچھ دن پہلے دی گل ہے اتھے سب کا لسانی ہے بہر نکلانا لی دعا اتھے داخل ہون دے وقت اتھے میں پڑھی تے تساں کیا سبحان اللہ او سور دی ماری قوم انج نہ کیتا کرو بڑا دکھ لگدا ہے۔ تے تواڈا او کا حال اے ہے ہن تواڈا ہی نمبر لگے نا تھوڑا جہاں لگنا چاہیے نا تواڈا حال اے ہے شروع جو اللہ دی توحید نال خطبے نال جو گل شروع کری جے نا تے ایویں الحمدللہ جو پڑھی جے تساں جو مسجد آئے بیٹھو تساں انجے گم سوم سمم بکمن یون فہوم تساں نہ آکھنا ہے الحمدللہ نہ سبحان اللہ اے مولوی دے حصے دا نہیں ہوندا یہ اس واسطے نہیں ہوندا کہ دی تقریر چنگی کوئی چس کرے مولوی خطیب تھوڑا جی اگا روانی چاہے تو وقت سبحان اللہ انج نہ کیتا کرو بڑی زیادتی ہے۔ تساں اللہ دے گھر وچ آ گئے ہو جڑ ویلے اللہ دی توحید تے اللہ دی بڑائی کوئی عالم کوئی خطیب شروع کرن لگے تے جڑ ویلے او مکاوے جملہ اللہ دی توحید والا اس ویلے تو حق بنتا ہے کہ کم از کم سبحان اللہ پڑھ کے اپنا تسا آخرت دا خزانہ بناؤ آخرت دا بینک بھرو لیکن تسا چپ گم سم اور پھر اگاں جڑے درود شریف دا نمبر آندا ہے میں کہیں ویلے خود دل کردا ہے کہ پورا درود شریف پڑھ چھوڑاں تے کہیں ویلے تواڈے اوتے ترس آندا ہے میں اوتے مکا کے خطبہ تانوں آکھنا پندے کہ ہن درود شریف پڑھو جلے آکھو تو ود بھنا ترٹا تسا پڑھ گدا جے تانوں نہ آکھاں تے میں آپ درود شریف پڑھاں تو تسا اوویں گم سم بیٹھے ہو۔ اس نالوں وڈا بخل بیا کیا ہوندا ہے کہ ادو درود شریف آ گیا ہے پڑھیندا پیا تسا چپ کر کے بیٹھے ہوئے کہ مولوی کوئی لچھے دار تقریر کرے تو اساں کوئی حال چول کرو۔ اے سب تو وڈا بدبخت بندہ ہے کہ جڑ ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دا نہ آوے تے درود شریف نہ پڑھے۔ انہاں چیزاں تے کون عمل کرے سی اے کون دسے سی کس دا فریضہ ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو اپنی آخرت سنوارو زندگی دا کوئی پتہ نہیں ایک بل دا بھروسہ نہیں تو یہ سارے نماز دے مسجد دے سارے آداب سمجھو۔ ہون جڑے ویلے آ گیا تاکہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہ میرے واسطے اپنی رحمت دے تو دروازے کھول دے۔ ہون جماعت دا وقت جن رہندا ہے تحیت المسجد 2 رکعت نماز آ کے نفل پڑھنا شروع کر دے تے ول جڑے مسجد دے اندر داخل ہویا ہے اندر کچھ لوگ مسجد دے اندر پہلے بیٹھے ہوئے ہیں تا ادب دا تقاضا ہے اے آ کے غور کرے دیکھے کہ اگر لوگ چپ کر کے میں اگر خاموشی نال بیٹھے ہوئے ہیں تو جڑے کونے کولو اندر داخل پیا ہوندا ہے تا وتا کہ السلام علیکم سلام کرے انہاں دے اوتے جے ویکھے کہ لوگ کچھ تلاوت کر رہی ہیں قرآن پاک دی لوگ ذکر و اذکار دے اندر مشغول ہیں پھر اس نو سلام کرن دی اجازت کائی نہیں چپ کر کے آ کے اگر
وقت موجود ہے تحیت المسجد 2 رکعت نماز نفل چا پڑھے اس دے بعد نماز دی انتظار دے اندر بہ ونجے اے سب تو وڈی گندی علامت ایک بیماری ہے ساڈے اندر موجود ہے وہ کیڑی بیماری ہے بڑی سخت وعید اس دے بارے اللہ دے پاک پیغمبر تو موجود ہے صحابہ کرام دا طریقہ ویکھ لو مسجد دے آداب دے بارے دے اندر کے کیا طریقہ ہے اللہ دے پاک بعد پیغمبر تو کیا اصول ملے ہے جڑے ویلے مسجد دے اندر اسا آ گئے گھڑی دے اتے ڈٹھا ہر مسجد گھڑیاں لگیاں ہوئے ڈٹھا ہے جو 3 منٹ 4 منٹ رہندن علی نماز دے مقررہ وقت کولو جماعت والے کولو اسا کیا کیتا 9 رکعت نماز نفل پڑھی تے نہ کوئی ذکر و اذکار کیتا 2 بندے ایک دروازے کولو کھڑے 3 بے دروازے کولو کھڑے ایک اگلی سب کولو کیتھوں کونے کھڑا ہے کوئی کیتھائیں کھڑا ہے کوئی کیتھائیں کھڑا ہے اجن امام مسجد داخل کوئی نہیں ہویا اے پہلے اٹھے کھڑے امام دے آمن تو پہلے اے بڑا گندا ہے طریقہ ہے جڑا خلاف ہے سنت طریقہ ہے بالکل مسجد دے آداب دے بہت خلاف ہے جدہ تو مسجد آ گیا ہے امام مسجد دے جن ظاہر کوئی نہیں ہویا امام مسجد آیا کوئی نہیں تو تا امام مسجد نو بڑا حقیر سمجھدا ہے تو تا امام مسجد نو تنخواہ دے اتے رکھیا ہویا ایک تنخواہ دار سمجھدا ہے چند ٹکے دے کے تو ادا ہے تا میرا مزدور ہے اے تا میں تنخواہ دے اتے نو رکھیا ہویا ہے اے دی کیڑی حیثیت ہے مگر ویکھ لے جدہ توڑی امام مسجد چل کے مسجد دے اندر آ کے اپنے گھر کولوں یا اپنے حجرے کولوں یا اپنے کمکار کولوں نماز دے ٹائم دے اتے مصلی دے اتے امام آندا نہیں تے کو مسجد دے اندر بیٹھے ہویا صفہ وچوں امام مسجد دے آون تو پہلے اٹھن دی اجازت کائی نہیں دیتی گئی تے جو تو پہلے انج کر کے امام مسجد دے آون تو پہلے اٹھیا کھلوتا ہے کھڑا رہ گیا ہے کوئی تسبیح نہیں کوئی ذکر اذکار کائی نہیں کیتا کوئی تسبیح نہیں کیتی تب بڑا مجرم ہے تو بعد اوقات انج بھی غلطی ہوندی ہے امام مسجد بھی مسجد دے اندر موجود ہے وہ بھی بیٹھا ہے مگر چونکہ مقررہ وقت جو پورا کوئی نہیں ہویا 1-2 منٹ راندن مقررہ وقت جماعت والے کولو تا اس ویلے پیچھا سا جو ہے کھڑے ہو گئے امام بیٹھا ہے تے اساں بھی کھڑے ہو گئے اساں حالیہ کیا جو چلو ہن تا نماز دا ٹائم ہون والا ہے گپاں دے اندر لگ گئے ایک دوے نال گلاں باتاں کرن لگ گئے تے خود امام بھی ملوث سے چیز دے اندر کے جدا ٹائم رہندا ہے امام آپ بھی آ کے مسجد دے اندر کھڑا ہو گیا تے وہی گپاں دے اندر لگ گیا اے اللہ دے گھر مسجداں جڑیاں دنیا دیاں گلاں کرن واسطے کائی نہیں دنیا دیاں معاملات طے کرن واسطے اللہ دے گھر کوئی نہیں یہ دنیا دیاں گپاں لاونیاں تا مسجد تو باہر نکلواں دنیا دے معاملات کرن تا مسجد تو باہر نکلواں اللہ دی ذات گواہ ہے خدا پاک دا حوصلہ ہے کہ سانو اللہ نے وطوی عزت نال رکھیا ہویا ہے ساڈا تا حال ہے کہ اساں سماعت امام مسجد دے سیاست دی گفتگو بھی مسجد دیاں صفحاں تے کردے ہیں سیاسی معاملات بھی اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے کردے ہیں غیبت دے گلے بھی مسجد وچ بیٹھ کے کردے ہیں برائی دیاں گلاں بھی مسجد وچ بیٹھ کے کردے ہیں حالانکہ مسجد تے ایہو جیاں مقدس گھر رہی ایہو جیاں پاکیزہ گھر رہی کہ اتھے سوا اللہ دی توحید تے اللہ دی تسبیح تے اللہ پاک دی حمد و ثنا تے دوئی کوئی گل کرن دی مسجد دے اندر اجازت کائی نہیں جے کوئی اور گلاں کرنیاں تا مسجد تو باہر نکلوائے وہ ذرا سوچ تا پیدا کر ایڈا مقدس گھر تے مسجد اللہ پاک دا گھر کہ جے دے اندر تو قدم رکھن لگا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی مقدس زبان معلی زبان معطر زبان سونی زبان لسان نبوت نے فرمایا ہے محمد الرسول اللہ دی زبان مقدس نے فرمایا ہے قدم بعد وچ رکھے تے پہلے تیری زبان دے اتے ہوئے اللہم افتح لی
ابواب رحمتک، ہون تا اللہ کو منگ کے پیاندا ہے کہ اللہ میرے واسطے اپنی رحمت دے سارے دروازے کھول دے۔ ادو رحمت دے دروازے کھولن دی دعا کردا ہے تے ادو ایتھے گفتگو ایو جئی کردا ہے، ادو ساری مسجد دی بے ادبی کردا ہے۔ ود دس جو تیرے اتے رحمت دے دروازے کھلن یا لعنت دے دروازے، فیصلہ تو میں آپ چا کروں۔ اللہ 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 پاک میرے کو تو کو یہ سارے آداب نصیب فرماوے، با ادب بناوے، با ادب ہون نال نصیب کھل دن، بے ادب بنن نال نصیب نہیں کھل دے۔ اللہ پاک صحیح عمل دی توفیق دے۔